ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. آج کا پروگرام کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 5 سے ریلائبلٹی آف ٹیسٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پچھلے پروگرام میں ہم نے ٹائپس آف ٹیسٹ کی بات کی تھی اور ٹائپس آف ٹیسٹ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بھی ہم بناتے ہیں اور سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بھی بناتے ہیں. اور سبجیکٹیو میں بھی فردر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریسٹرکٹیڈ رسپانس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹینڈڈ رسپانس ٹیسٹ آئٹمز بھی ہوتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ریلائبلٹی آف ٹیسٹ سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر ناصر محمود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ڈیفینیٹلی ان کو اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ سے ملے گی. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود جو ہیں وہ کئی سالوں سے درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں اور اسیسمنٹ میں ان کا ایک بر صغیر میں پاکستان میں ایک نام ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں یہ پہلا سوال یہی چاہوں گا کہ ریلائبلٹی آف ٹیسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر صاحب, آپ نے مجھے آج یہاں بلایا اور اس موقع کے لیے بھی کہ میں اپنے طلباء کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر سکوں جو کہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے سیکشن کا یا اس کورس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جب بھی ہم کوئی ٹیسٹ بناتے ہیں تو ہمارا دیکھیے میجر کنسرن یہ ہے کہ یہ ہمارا ایکچولی ایک میئرنگ ٹول ہے, یعنی اس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کی اچیومنٹس کو میئر کرنا ہے. جب تک ہمیں یہ شیورٹی نہ ہو کہ ہمارا یہ ٹول درست بنا ہوا ہے, یعنی اس کے ذریعے سے جو کچھ ہم ناپیں گے وہ درست ہوگا, اس وقت تک ہم اس ٹول کا استعمال کانفیڈنٹلی نہیں کر سکتے. ٹول کے اس معیار کو دیکھنے کے لیے کہ وہ اچھا بنا ہوا ہے, ہم دو طرح کی چیزوں سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور دوسرا اس کا ہوتا ہے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جانچنے کے لیے ہے کہ کیا ہمارا بنایا ہوا ٹیسٹ ریلائبل ہے یا نہیں. ریلائبلٹی کو ہم دو یارڈ سٹکس کے ذریعے سے انشور کرتے ہیں. ایک یہ کہ اگر ہمارا ٹیسٹ کوئی اٹیمپٹ کرے اور وہ بار بار اٹیمپٹ کرنے پہ بھی اس پہ ہر دفعہ وہی سکور کرے جو اس نے پہلی دفعہ کیا, تو ہم اس سے یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ درست معیار دے رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اس کے پیچھے ہماری ایزمپشن کیا ہے. فرض کر لیجئے کہ میں کسی طالب علم کی میتھمیٹکس کی اچیومنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا. اب میتھمیٹکس کی اچیومنٹ جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم تو تبدیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر میں اسے ایک ٹیسٹ دوں, فرض کر لیجئے کہ میں میتھمیٹکس کو بھی آسان کرتا ہوں, میتھمیٹکس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کسی شخص کے نمبرز کو جمع کرنے کی صلاحیت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے ٹیسٹ آئٹمس بنائے. اب کسی بھی اسٹوڈنٹ میں نمبرز کو جمع کرنے کی صلاحیت ایک یا دو دن میں اس میں کوئی خاص تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی, وہ جتنی ہے اتنی ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی ٹیسٹ آئٹم بناؤں اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے, وہ اسے میں ابھی حل کروا لوں یا اس سے 5 منٹ بعد یا 1 دن بعد حل کراؤں, تو اس کا سکور مور اور لیس اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا پہلی دفعہ آیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ ایسا نہ ہو, میں اس کو ایک سوال حل کرنے کے لیے دوں, ابھی وہ کچھ اور جواب دے دے, 1 دن بعد اس کا جواب اور آ جائے, تھوڑی دیر بعد دوں پھر کوئی تیسرا فرق جواب دے دے, تو اس سے میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ خرابی اس میں نہیں ہو سکتی, اسٹوڈنٹ میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے تو بس میں نہیں ہے اپنے لیول کو بدلنا. اس کا مطلب ہے خرابی میرے اس سوال میں ہے, جس کو وہ جتنی دفعہ پڑھتا ہے اتنی دفعہ لگتا ہے اس کو کچھ ایسی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا جواب بدل جاتا ہے. اگر میرا ٹیسٹ, اس کا مطلب میں اب یہ کہوں گا کہ میرا یہ جو ٹیسٹ آئٹم ہے یہ ایک ریلائبل ذریعہ نہیں ہے
لوگوں کی جمع کرنے کی صلاحیت کو ناپنے کا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں ایٹ لیسٹ یہ چاہوں گا کہ جب بھی میں کوئی ٹیسٹ بناؤں تو وہ ٹیسٹ, اچھا اب مجھے اس ٹیسٹ میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہو تو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو نام دیتا ہوں کنسسٹنسی آف سکورز کا. کنسسٹنسی آف سکور سے مراد یہ ہے کہ پہلی دفعہ دیا تو آپ کے جو نمبر آئے, اگر دوسری دفعہ آپ کو یہی چیز حل کرنے کو دوں تو آپ کے پھر اتنے ہی نمبر آئیں, تیسری دفعہ دوں پھر دوبارہ اتنے ہی نمبر آئیں. جب ہر بار آپ کے اس سوال پہ وہی نمبر آئیں گے جو پہلی دفعہ آئے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ اس پہ کنسسٹنٹ سکور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان آئٹمس پہ آپ کنسسٹنٹ ہے. اچھا یہاں لفظ ہم کنسسٹنٹ استعمال کرتے ہیں, سیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میری خواہش یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہی نمبر آئے, لیکن اس کے قریب قریب کوئی نمبر آپ کے جواب میں آنا چاہیے. کنسسٹنٹ اس لیے سیم اس لیے نہیں کہا, اور کنسسٹنٹ اس لیے کہا کہ جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے رسپانس میں تبدیلی ایک چانس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. سو لہٰذا سیم رسپانس ضروری نہیں, لیکن پہلے رسپانس سے ملتے جلتے رسپانسز ہر دفعہ آنے ضروری ہیں. مثلا میں فرض کر لیجیے ایک سوال میں نے دیا اور اس کے 4 جواب تھے, ملٹیپل چوائس سب سے آسان کیٹیگری ہے. تو پہلی دفعہ آپ نے اے کو سرکل کیا, دوسری دفعہ جب میں نے دیا آپ نے دوبارہ اے کو سرکل کیا, تیسری دفعہ دیا تو آپ نے پھر اے کو سرکل کیا جواب میں. تو مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ آپ کا جواب ہر دفعہ وہی ہے. میں کہتا ہوں آپ کا جواب کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کنسسٹنٹ ہونے سے میں آپ کی کسی صلاحیت کو نہیں جانچ رہا ابھی. آپ کے جواب کے کنسسٹنٹ ہونے سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرا سوال اتنا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس کی جو پہلی دفعہ پڑھنے پہ سمجھ آئی دوسری پڑھنے پہ وہی سمجھ آئے, تیسری دفعہ بھی وہی بات سمجھ آئی. اس وجہ سے آپ کا جواب کنسسٹنٹ ہے. ایک بات کو آپ نے یہاں اسٹوڈنٹس نے غور سے سوچنا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ درست جواب دیں. ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ جو بھی جواب دیں وہ ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے. اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کنسسٹنٹ جواب آ رہا ہے, اور میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ میرا سوال بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. سو ریلائبلٹی سے ایک مراد ہماری یہ کنسسٹنسی. سو اس کا مطلب ہے اگر میں یوں کہوں کہ کنسسٹنسی آف سکور ایک ایویڈنس ہے. کس بات کا ایویڈنس ہے؟ کہ آپ کو سوال کی سمجھ ہر بار ویسی ہی آتی ہے جیسی پہلی دفعہ پڑھنے پہ آئی تھی. سو یہ, اور اس کے علاوہ دوسرا معیار جس کو ہم ریلائبلٹی سے جوڑتے ہیں یا جس کے ذریعے کسی آئٹم کے یا ٹیسٹ کے ریلائبل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ سٹیبلٹی کہلاتا ہے. سٹیبلٹی آف سکورز بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جتنا سکور پہلی ایگزیکیوشن پہ کریں پورے ٹیسٹ میں اتنا ہی دوسری دفعہ کریں, اتنا ہی تیسری دفعہ کریں, اتنا جتنی دفعہ بھی دوں آپ کا سکور اتنا ہی رہنا چاہیے, پرٹیکولرلی ان کیس آف اچیومنٹ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں سوالوں کے جواب مخصوص ہوتے ہیں. تو وہ ان کے بدلنے کا امکان نہیں ہوتا. سو لہٰذا کم از کم اچیومنٹ ٹیسٹوں کی حد تک میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ملٹیپل ایگزیکیوشن آف ٹیسٹ پہ آپ کا سکور ہر بار رہے تو میں کہوں گا یہ ٹیسٹ کنسسٹنٹ اور سٹیبل رسپانس جنریٹ کرتا ہے. یہ 2 صفات جب اس میں ہوں گی تو میں کہوں گا کہ یہ ٹیسٹ ریلائبل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ٹیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں 2 آسپیکٹ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. ایک جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ریلائبلٹی, اور دوسرا آپ نے ویلیڈیٹی کا بھی ایک لفظ بولا. تو یہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی میں کوئی خاص ریلیشن شپ ہے؟ ہاں, یہ اصل میں تو دونوں یونیک کریکٹرسٹکس ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ انالوجی دی ہوئی ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات آسانی سے آپ سے کر سکوں. اس میں اگر آپ سلائیڈ میں غور سے دیکھیں تو آپ کو 3 ٹارگیٹس دکھائے گئے ہیں. یہ شوٹنگ بورڈز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جس پہ ہم شوٹنگ کے لیے پریکٹس کرتے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے پہلے جو آپ کے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے ریلائبل بٹ ناٹ ویلڈ, یہ آپ اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایک شوٹر کو ہم نے یہ کہا کہ وہ اس کے پاس کچھ نمبر آف بلٹس ہیں اور اس نے فائر کرنا ہے اس شوٹنگ بورڈ پہ, اور ٹارگٹ یقیناً وہ جو سینٹر میں ایک بلیک ہول نظر آ رہا ہے بلیک کلر میں, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس شوٹر نے تمام گولیاں تمام بلٹس
فائر کی جو کہ اس کے اپر اینڈ والے حصے میں ساری ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کے ساتھ والا ٹارگٹ دیکھیے, دوسرا شخص جس نے یہی بلٹس اس کو بھی فائر کرنے کو کہا تھا اسی طرح, اس کی بلٹس میں کوئی پیٹرن نظر نہیں آتا, کوئی کسی جگہ ہٹ کر رہی ہے, کوئی کسی جگہ ہٹ کر رہی ہے, اسکیٹرڈ ہے اس بورڈ کے اوپر. جبکہ تیسرے کیس میں اگر آپ دیکھیے تو بلٹس ایک تو یہ کہ ایک ہی جگہ ہے, مور اور لیس قریب قریب ایک جگہ پہ ہیں, اور ہیں بھی اسی بلیک سینٹر ٹارگٹ کے اوپر جہاں ہم نے کہا تھا. اب ان تینوں میں سے اگر آپ دیکھیے تو جو سب سے پہلے جس کی ہم نے بات کی, اس کا مطلب ہے اس شوٹر کو جب بھی آپ کہیں گے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کو تو یہ اس ٹارگٹ کو تو ہٹ نہیں کرے گا, لیکن کسی ایک جگہ جہاں ہٹ کر رہا ہوگا ہر بار وہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں یہ تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کرے گا ساری بلٹ سے اکٹھی ایک ہی جگہ پہ فائر کرے گا. وہ فائر کی ہوئی جگہ ضروری نہیں کہ وہی ہو جو آپ نے بتائی تھی. ٹھیک ہے. وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ شوٹر ریلائبل تو ہے. ریلائبل کا مطلب کنسسٹنٹ ہم نے کہا تھا, تو کنسسٹنٹ تو وہ ہے, کسی ایک جگہ پہ ٹارگٹ جہاں پہ بھی ہے کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹارگٹ پہ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اگلے والا شوٹر تھا اس کے بارے میں نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹارگٹ پہ ہوگا, اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہاں ہٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. نہ وہ کسی ایک جگہ ہٹ کر رہا ہے, کوئی ہٹ کرنے کا پیٹرن بھی نہیں ہے, اور ٹارگٹ سے بھی ہٹا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے نہ تو کنسسٹنٹ ہے اور نہ ٹارگٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ تیسرے والا جو ہے وہ کنسسٹنٹ بھی ہے اور اس جگہ پہ بھی ہے جہاں میں نے کہا تھا. اس کا مطلب وہ ٹارگٹ پہ بھی ہے اور کنسسٹنٹ بھی ہے, ریلائبل بھی ہے. کنسسٹنٹ کا مطلب ہے ریلائبل ہے. سو اگر آپ ان تینوں کو اکٹھا دیکھیے, اس کا مطلب ہے پہلی فگر سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ ریلائبل ہو سکتے ہیں بغیر ٹارگٹ پہ ہوئے بھی. صحیح ہے. ٹارگٹ پہ ہونا ایکچولی ویلڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ بغیر ویلڈ ہوئے ریلائبل ہو سکتے ہیں. اب یہاں ایک لمحے کے لیے ویلڈیٹی پہ آپ اس کے بعد کوئی کریں گے, اس موضوع پہ پروگرام کریں گے, لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک لائن میں اگر ڈیفائن کروں تو ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ٹول یعنی ٹیسٹ اسی چیز کو میئر کرے جس چیز کو آپ میئر کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. مثلا میں لوگوں کی انٹیلیجنس کو میئر کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ انشور کرنا کہ میرے ٹول میں سارے سوالات جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے متعلق ہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں یہ انشور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ویلڈ ٹیسٹ ہے. صحیح. اب پہلے والا جو ٹارگٹ بنتا ہے وہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے ریلائبل ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہر ٹیسٹ جو ہے جو ریلائبل ہوگا ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہو. ٹھیک ہے. دوسرے والے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ویلڈ ہے نہ ریلائبل ہے, دونوں باتیں ہی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ تیسری فگر کو دیکھیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جوں آپ ویلڈ ہوتے گئے یعنی آپ ٹارگٹ پہ آتے گئے تو ٹارگٹ تو ایک مخصوص جگہ کا نام ہے نا, اس لیے لازمی ہے کہ جوں میں زیادہ ویلڈ ہوتا جاؤں گا تو کنسسٹنٹ ہونا میری ایک آٹومیٹک کریکٹرسٹک ہے, کیونکہ وہ جگہ ہی مخصوص ہے تو میں اسی میں ہی رہوں گا نا. جب میں اس جگہ پہ رہوں گا تو اس کا مطلب کنسسٹنٹ تو میں آٹومیٹکلی ہو جاؤں گا. اگر میں ٹارگٹ پہ رہوں گا تو کنسسٹنٹ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب جب بھی کوئی ٹول ویلڈ ہو جائے گا تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ ریلائبل بھی ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ہر ریلائبل ٹول ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہو جائے. اس کازیشن کو اسی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو اگر سمجھاؤں تو دیکھیے, میں فرض کر لیجئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نمبرز کو ملٹیپلائی کرنے کی صلاحیت کیسی ہے, اور اس کے لیے میں ایک ٹیسٹ بناتا ہوں, اور اس ٹیسٹ میں سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ میں ڈویژن کے ڈال دیتا ہوں, تقسیم کے, اور آپ کو وہ ٹیسٹ 2 دفعہ دیتا ہوں. آپ کا دونوں دفعہ اس کو اسکور ایک ہی جیسا آتا ہے تو آپ کا اسکور کنسسٹنٹ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی پرفارمنس کنسسٹنٹ ہے تو ٹیسٹ ریلائبل تو ہوا نا. لیکن کیا اس ٹیسٹ میں آپ کچھ بھی کر لیں, مجھے آپ کی نمبرز کو ملٹیپلائی کرنے کی صلاحیت کا کچھ پتہ چلا؟
صحیح نہیں پتہ چلا. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنٹ ہونے کے باوجود وہ ویلڈ نہیں ہے. مجھے اس بات کے بارے میں انفارمیشن نہیں دے رہا جس بات کی انفارمیشن دیکھنے کے لیے میں نے یہ ٹیسٹ بنایا تھا. سو اس میں اب قصور ٹیسٹ کا نہیں ہے, قصور بنانے والے کا ہے. اس نے جو آئٹم بنائے وہ آئٹم اس ٹاپک سے متعلق ہی نہیں تھے جس کے بارے میں وہ دیکھنا چاہتا تھا. بالکل اسی طرح دیکھیں جیسے کوئی انگریزی کا ٹیسٹ جس میں میں آپ کی رائٹنگ سکل دیکھنا چاہتا ہوں اور سارے کے سارے سوال ایم سی کیوز بنا دوں. صحیح. آپ بھلے ہی اس پہ کنسسٹنٹلی سکور کرتے جائیں, آپ کے کنسسٹنٹ سکور سے مجھے قطعاً یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آپ کی رائٹنگ صلاحیت کیا ہے, کیونکہ رائٹنگ تو میں نے کروائی ہی نہیں آپ سے. سو اس کا مطلب یہ ٹیسٹ ریلائبل تو ہے لیکن یہ ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے. بالکل. سو یہ اس طرح سے آپس میں ایسوسیٹڈ ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا 2 ٹیسٹوں کا کہ ایک ٹیسٹ لیا پھر دوسرا ٹیسٹ لیا اور پھر کچھ میئر کیا ریلائبلٹی کا. تو یہ جو ریلائبلٹی کے لیے ایویڈنسز ہیں یا ٹائپس آف ریلائبلٹیز کی بات کی جاتی ہے, مختلف بکس میں ٹائپس کا بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے, تو یہ ایویڈنسز آف ریلائبلٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ مختلف ہیں یا یہ ایک ہی ٹیسٹ سے ریلائبلٹی میئر ہو جائے گی یا اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہر دفعہ لینے پڑیں گے؟ تو یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو بتائیں. ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کی جب ہم ٹائپس کہتے ہیں نا جی, تو ایکچولی یہ لفظ اٹ سیلف کنفیوز کرتا ہے. یہ ریلائبلٹی کی ٹائپس سے زیادہ ریلائبلٹی کے ایویڈنسز ہوتے ہیں. دیکھیں کسی چیز کے ریلائبل یا قابل اعتبار ہونے پہ اگر آپ اردو میں کہیں تو قابل اعتبار ہونے کے مختلف ثبوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے جتنے ثبوت میں زیادہ اکٹھے کر لوں گا میرا اس چیز پہ ٹرسٹ اتنا زیادہ بنتا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب اگر میں کسی ٹول کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریلائبل ہے تو مجھے اس کے کنسسٹنسی کو بھی چیک کرنا ہے, انٹرنل مجھے اس کی اسٹیبلٹی کو بھی چیک کرنا ہے, مجھے اس کی ریٹر ریلائبلٹی کو بھی چیک کرنا ہے. اچھا, ان میں سے جتنی زیادہ چیزوں پہ جتنے زیادہ معیار پہ وہ پورا اترتا جائے گا ٹول اتنا زیادہ میں کہوں گا ریلائبل ہوتا ہے. جتنے کم چیزوں پہ پورا اترے گا اتنا کم ریلائبل ہے. ایٹ ٹائمز یہ سارے ایویڈنسز ریلیونٹ بھی نہیں ہوتے, ان میں سے چند ریلیونٹ ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے جو میں بنا رہا ہوں. صحیح. تو لہٰذا مجھے اتنے ہی ایویڈنس چاہیے جس سے میرا اس ٹیسٹ پہ یہ یقین قائم ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ریزلٹ جنریٹ کر سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے ان کو ٹائپس کی بجائے اگر آپ میری رائے میں ان کو ایویڈنسز کہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. یہ ایویڈنسز نکالنے کے ہمارے پاس پھر مختلف طریقے پائے جاتے ہیں جو آپ کی سلائیڈ میں اب اس وقت آپ دکھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس میں دیکھیے ان کے ناموں کو سمجھ لیں تو ان کے پرپس سمجھ آ جاتے ہیں. پہلا ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ, یعنی ایک ٹیسٹ دیا اور پھر دوبارہ وہی ٹیسٹ دینا ہے ود اے سرٹن ٹائم لیپس ان بٹوین. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹائم لیپس اتنا رکھنا ہے جس کے اندر مجھے یہ یقین ہو کہ جس کریکٹرسٹک کو یہ ٹیسٹ میئر کر رہا ہے وہ کریکٹرسٹک اتنی دیر میں تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کئی فرض کر لیجئے میں کہوں کہ سٹریس لیول میئر کرنے کا کوئی ٹیسٹ ہے تو سٹریس لیول بہت تیزی سے بدلتا ہے. لہٰذا سٹریس میئر کرنے والے ٹیسٹ کے درمیان گیپ میں مہینوں میں یا ہفتوں میں یا دنوں میں نہیں دے سکتا. بالکل. کیونکہ وہ پھر اگر سکور بدل جاتا ہے تو اس کی وجہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے, اس کی وجہ ایکچولی سٹریس انسان کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں اگر فرض کر لیجئے میں آپ کی لینگویج سکل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو لینگویج سکل جو ہے وہ 1 گھنٹے یا 1 ہفتے میں نہیں بدلتی. انگریزی بولنے کی صلاحیت بدلنی ہے تو مہینوں میں وقت چاہیے, ٹریننگ چاہیے. سو لہٰذا اگر میں لینگویج سکل کا ٹیسٹ بنا رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ کے درمیان میں 10 دن کا وقفہ بھی دے دوں گا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. سو لہٰذا اب اس کے اندر پیچھے لاجک کیا ہے, ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے ذریعے سے آج ایک ٹیسٹ دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک وہی ٹیسٹ دوبارہ دے دیا. ٹھیک ہے. تو میں دونوں دفعہ اگر آپ کا سکور اس کے اوپر مور اور لیس ایک ہی جیسا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں تو یہ کریکٹرسٹک فکس تھا, میرے ٹیسٹ نے بھی بتایا کہ آپ کی پرفارمنس بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ فکس ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے میرا جو انسٹرومنٹ اس کو میئر کر رہا ہے, جو ٹول یا ٹیسٹ میں نے بنایا ہے وہ درست میئر آپ کا مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, درست میئر سے یہاں میری مراد یہ نہیں ہے کہ اگر میں 10 لوگوں سے ٹیسٹ لوں تو 10 کے 10 کا پرفارمنس ایک جیسی ہو. صحیح ہے. ہر ایک کی فرق ہو,
مثلا آپ نے ٹیسٹ دیا تو آپ کے لیٹ سے 10 میں سے 8 آئٹم ٹھیک ہوئے، میں نے دیا تو میرے 10 میں سے 6 ٹھیک ہوئے. جب سیکنڈ ٹائم دیا تو آپ کے پھر 10 میں سے 8 ٹھیک ہوئے، میرے پھر 10 میں سے 6 ہی ٹھیک ہوئے. تو میں کہوں گا کہ یہ کنسسٹنٹ رسپانس ہے، یہ ایک جیسا رسپانس ہے. جو میرا رزلٹ پہلے آیا تھا وہ بھی اتنا ہی ہے، جو آپ کا آیا تھا وہ بھی اتنا ہی ہے. لہٰذا ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ میرا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی میئرمنٹ میں سٹیبل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو اسی لیے دیکھیے کہ یہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے آگے دوسرے کالم میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ میئر آف اسٹیبلٹی ہے. اور اسٹیبلٹی ایک معیار ہے اس بات کو جانچنے کا کہ کیا ٹیسٹ درست میئر جنریٹ کر رہا ہے یا نہیں جنریٹ کر رہا. سو یہ اس کے لیے ہو گیا. اس کے بعد دوسرے جو ہم نے یہاں لسٹ کی ہوئی ہے ٹائپ، وہ دیکھیے اس سے پہلے میں آخری والی بیان کرتا ہوں اور پھر درمیان والی دو پہ آتا ہوں. آخری دیکھیں ہے انٹرنل کنسسٹنسی، جس کو ابھی ہم بار بار لفظ کنسسٹنسی کہہ رہے تھے، انٹرنل کنسسٹنسی آف سکورز. اب اس میں کیا ہے کہ میں نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کی نمبرز کو ایڈ کرنے کی صلاحیت بتاتا ہے. اب صاف ظاہر ہے میں ایک ہی سوال تو نہیں بناؤں گا نا، میں نے ایک چند سوال بنائے جو سنگل ڈیجٹ کی ایڈیشن کے تھے، کچھ سوال بنائے جو 2 ڈیجٹس کی ایڈیشن کے تھے، کچھ سوال بنائے جن میں کیری کر کے ایڈ کرنا ہوتا تھا اور کچھ تھے جو بغیر کیری کیے ایڈ کرتے ہیں جس کے اندر. اس کا مطلب ہے ایڈیشن کے اندر بھی تو مختلف ویریشنز ہیں. اب میں نے اپنے ٹیسٹ میں وہ ساری ویریشنز رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب اگر میں سمجھتا ہی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایک سوال ٹھیک کر لیا جو سنگل ڈیجٹ کی ایڈیشن کا تھا، تو دوسرا سوال سنگل ایڈیشن کی جو سنگل نمبر کی ایڈیشن کا ہے وہ بھی آپ ٹھیک کریں گے. اس کا امکان زیادہ ہے. بالکل صحیح. اگر آپ نے ایک سوال ڈبل ڈیجٹ ایڈیشن کا ٹھیک کر لیا تو دوسرا بھی آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے، کیونکہ دونوں میں ایک ہی اسکیل انوالو ہے. اب جب آپ حل کر لیں گے تو میں یہ چیک کروں گا کہ کیا ایک ہی طرح کے سوالوں پہ آپ کے رسپانس کے اندر کوئی پیٹرن موجود ہے. اگر مجھے نظر آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس ٹیسٹ کے کویسچنز اتنے اچھے ہیں کہ جب وہ کسی ایک سکیل پہ ایک سوال میں ایک بندے کو جہاں ریٹ کرتے ہیں تو اسی سکیل پہ دوسرے سوال پہ بھی اسی طرح کی ریٹنگ دیتے ہیں. صحیح. تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹیسٹ کے آئٹمس جو ہیں ان کی کنسٹرکشن میں خرابی نہیں ہے، ان کے بنانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایک طرح کا ایک سوال نہیں کر سکے تو دوسرا بھی نہیں کر سکے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ میئرمنٹ میں غلطی نہیں ہو رہی، وہ آپ کی سکل میں کمی ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایک طرح کی سکل کے ایک سوال ٹھیک کر دیا تو دوسرا بھی ٹھیک کر دیا. صحیح. سو یہ جو بات ہے، اس کو جب میں چیک کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں لوگوں کے رسپانس میں انٹرنل کنسسٹنسی، انٹرنل سے مراد ہے ایک ہی طرح کے سارے آئٹم، اور ان کے رسپانسز آپس میں ملتے ہیں کہ یونی ڈائمینشنل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ایک ہی طرح کے آئٹمز جو ایک ہی طرح کے آئٹمز ایک ہی اسکل پہ فوکس کرنے والے آئٹمز کے اوپر جوابوں میں آپس میں ریلیشن شپ کتنا ہے. یہ جب میں نکالتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ٹیسٹ کی انٹرنل کنسسٹنسی کو چیک کر رہا ہوں. اور انٹرنل کنسسٹنسی کے ہونے سے میرا یہ کلیم درست ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی اسکل کے ملٹیپل آئٹمس پہ ایک بندے کا رسپانس ایک جیسا ہے تو یہ مجھے یقین دلاتا ہے کہ میئر کرنے والی چیز غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے میئر کر رہا ہوں وہ چیز ٹھیک ہے. سو یہ 2 کریکٹرسٹکس ہیں مینلی اسپیکنگ جو ہم اچیومنٹ ٹیسٹوں سے ریلیٹڈ اگر ہمیں نظر آ جائیں اپنے ٹیسٹ میں، ان کا ایویڈنس مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ٹیسٹ ہے. صحیح. اس سے علاوہ جو 2 اور چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے پیرلل فارم. اس ریلائبلٹی کا نکالنے کا استعمال ہمیں کب کرنا ہوتا ہے؟ یہ کلاس ٹیسٹوں سے متعلق نہیں ہے. یہ زیادہ تر جو لارج اسکیل ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم لیٹس سے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں گریڈ 8 کا کوئی امتحان لے رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو ایک ٹیسٹ نہ دوں بلکہ ایک ہی طرح کے مختلف ٹیسٹ بنائے ہوئے ہوں وہ دے دوں، تاکہ اس سے فرض کر لیں نقل کا امکان کم ہو جائے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے میں چیزوں کی یا ٹیسٹوں کی سیکیورٹی کو انشور کر لوں. تو ایسی صورت میں کیونکہ دیکھیں جیسے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا امتحان ہے، اس میں وہ ہر ٹیسٹ کے 3 فارمز بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں صرف اور صرف سوال کی سٹیٹمنٹس فرق ہیں، لیکن ان سوالوں سے جو آپ
سکلز چیک کر رہے ہیں وہ نہیں بدل رہی. صحیح. اس کا مطلب ہے یہ ٹیسٹ اے کا ہی پیرلل ٹیسٹ ہے بی, اسی کا ہی پیرلل ٹیسٹ ہے سی. ایزمپشن یہ ہے کہ یہ تینوں ٹیسٹ اگر میں آپ کو حل کرنے کو دے دوں تو آپ کے نمبر تینوں پہ ایک جیسے آنے چاہیے, پھر ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیرلل ٹیسٹ ہے. جی صحیح ہے. اب ایسی صورت میں جب میں نے ملٹیپل فارمز یوز کرنے ہیں تو مجھے ان کے استعمال سے پہلے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ تینوں پیرلل ہیں. صحیح. ایسا کرنے کے لیے اب میں طریقہ کار میں نے ابھی بیان کر دیا کہ ہم تینوں ٹیسٹ کسی ایک سیم گروپ آف انڈیویجولز کو دے دیں گے. یعنی آپ اور میں ٹیسٹ دے رہے ہیں فرض کرنے, تو تینوں ہی ٹیسٹ آپ بھی حل کریں گے, تینوں ہی ٹیسٹ میں بھی حل کروں گا, اور پھر میرے جو تینوں ٹیسٹوں پہ سکور آئے گا ان کے درمیان ریلیشن شپ دیکھوں گا. صحیح. آپ کے جو سکور آئیں گے تینوں ان کے درمیان بھی ریلیشن دیکھوں گا. اگر یہ ریلیشن شپ ہائی ہے, ہائی کب ہوگا جب تینوں دفعہ ہمارا سکور ایک جیسا آئے گا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ ہائی نکلے گا تو میں کہوں گا کہ ہاں میری یہ جو ایزمپشن تھی نا کہ یہ دونوں ٹیسٹ پیرلل ہیں, یہ اس میں پوری ہوتی ہے. اب میں بے فکر ہو کے آپ کو چاہے اس میں سے ٹیسٹ 1 دے دوں, چاہے 2 دے دوں, چاہے 3 دے دوں, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ تینوں ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی جتنے ریلائبل ہیں. سو اگر میں یہ طریقہ استعمال کرتا ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرلل فارم ایک ایویڈنس ہے ریلائبلٹی کا. اور آپ دیکھیے واٹ اٹ از کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اٹ میز ایکویولنس آف, کہ یہ تینوں ٹیسٹ ایکول ہیں, ایک دوسرے کی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جو جی ڈاکٹر صاحب میں اب اس موضوع پہ بھی آنا چاہ رہا تھا کہ ریلائبلٹی تو ہمیں یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئی کہ کنسسٹنسی آف سکورز ہے, یہ اسٹیبلٹی آف ٹیسٹ ہے. تو اس کو ہم جو ہمارے یہاں پاکستان میں سینیریو ہے یوزلی ہم اس کو میئر نہیں کرتے, ریلائبل ٹیسٹ کی کو انشور نہیں کرتے کہ یہ ریلائبل بھی ہے یا اس کے آئٹمز ریلائبل ہیں. تو ہم ٹیسٹ کو اگر ریلائبل بنانا چاہتے ہیں تو کون سے میئرز ہم لے سکتے ہیں, ہاؤ کین وی امپروو؟ آپ کی اس بات پہ آنے سے پہلے نا میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہمارا جو انٹر-ریٹر ریلائبلٹی کا طرح ہے میں اس کی وضاحت کروں تو پھر ہم آپ کے پوائنٹ پہ آتے ہیں. دیکھیے چوتھی جو ہم نے یہاں ٹائپ لکھی ہے وہ انٹر-ریٹر ہے. انٹر-ریٹر کا مطلب ہے دیکھیں میں نے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا بنا لیا, آپ کے اندر بھی وہ میئر ٹھیک تھا, آپ نے اس کو آنسر کر دیا. ٹھیک ہے. جس نے مارک کرنا تھا اس کی مارکنگ کے طریقے میں خرابی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ دو طرح سے خرابی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ میں ایک سوال کو میں ہی چیک کروں, ابھی چیک کروں تو کوئی اور نمبر لگا دوں, اور تھوڑے دیر بعد چیک کروں تو اسی سوال پہ کوئی اور نمبر لگا دوں اسی جواب کو دیکھتے ہوئے. اسپیشلی آئی تھنک ایسے ٹائپ میں ایسے ٹائپ آئٹم ہے, بالکل ایگزیکٹلی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ایسے ٹائپ آئٹمز میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے کو میں ابھی چیک کر رہا ہوں تو کوئی اور نمبر دے دیتا ہوں, کل دوبارہ وہی مجھے دے دے چیک کرنے کو تو ہو سکتا ہے نمبر اور لگا دوں. اس کا مطلب ہے کہ قصور نہ تو سوال میں تھا نہ جواب میں تھا. ٹھیک ہے. جس نے مارکنگ کی اس کی مارکنگ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ریٹنگ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. سو لہٰذا جب مجھے یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ جب لوگوں کے نمبر جو لگ رہے ہیں وہ درست ہیں, صحیح ہے, ریٹرز کے اپنی سکورنگ میں خرابی نہیں ہے, ایک یہ ایشو ہوتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹر ریٹر, یہ جو پہلی بات میں نے کی یہ انٹرا ریٹر ہے. ٹھیک ہے. انٹر ریٹر کا مطلب ہے کہ ایک ہی کسی نے مضمون لکھا, آپ کو بھی مل گیا مارک کرنے کے لیے, مجھے بھی مل گیا, آپ اسی پہ کچھ اور نمبر دیتے ہیں, میں اسی پہ کچھ اور نمبر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ تو لکھے ہوا تو وہ سیم ہی تھا, جب نمبر فرق لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قصور ہم دونوں کی مارکنگ میں, کسی ایک کی مارکنگ میں قصور ہے. جب میں نے مارکنگ کروانی ہے تو اس سے پہلے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ جن لوگوں سے میں یہ کام کرا رہا ہوں ان کے اندر انٹر ریٹر, دو ریٹرز کے درمیان بھی کنسسٹنٹ مارکنگ کا ٹرینڈ ہو, اور اگر میں خود ہی بار بار چیک کروں تو وہ بھی کنسسٹنٹ ہو. اس کا مطلب ہے انٹر ریٹر اور انٹرا ریٹر دونوں طرح کی ریلائبلٹی, سکورنگ سے ریلیٹڈ ریلائبلٹی کو مجھے انشور کرنا چاہیے. یہ ایک چوتھا ٹائپ تھی اس کے اندر. بالکل صحیح. اب میں نا آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو ابھی آپ نے فرمایا, اور بڑی اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ہمارے جو ٹیسٹ ہیں, خاص طور پہ وہ ٹیسٹ جو ہم ٹرمینل سٹیجز پہ لیتے ہیں, جیسے بورڈ کے ایگزامز میں 9th کا ٹیسٹ ہے, 10th کا ہے, 11th کا ہے, 12th کا ہے, وہ ٹیسٹ ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک وہ کیٹیگری ہے, اور دوسری ٹیسٹوں کی وہ کیٹیگری ہے جو میں روز کلاس میں جا کے لیتا ہوں.
صحیح. جو بات اب ہم کرنے لگے ہیں، یہ جو میں روزانہ کلاس میں جا کے کلاس ٹیسٹ لیتا ہوں، اس سے متعلق نہیں ہے. صحیح. یہ بات سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ ایگزامینیشنز ہیں ان کے بارے میں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ رہا کہ آج تک ہم نے ٹیسٹوں کی ٹیکنیکل سائڈ کو ایڈریس نہیں کیا. صحیح. یہ بہت اسٹرانگ فکر ہے، لیکن میں آئی اسٹینڈ بائی دیٹ کہ ہم نے اس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا. ہم نے ٹیسٹوں کی سینسٹی کو ہمیشہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن تک محدود رکھا. پیپر آؤٹ نہ ہو جائے، ٹائم پہ پہنچ جائے، پیپر کے اندر غلطیاں، رائٹ اپ میں غلطیاں نہ ہوں. صحیح ہے. اس طرح کی باتوں پہ تو ہم نے بہت توجہ کی، کیونکہ اس پہ پبلک ریئیکشن آتا ہے. صحیح. لیکن کوئی سوال درست بنا بھی ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا، یہ آج تک ہم نے دھیان نہیں دیا. اور خاص طور پہ جو ہمارے ایسے ٹائپ آئٹمز، اور یہ بلکہ سارے ہی آئٹمز، شارٹ آنسرز وغیرہ پہ بھی ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. اس لیے ہمارے ٹیسٹوں میں یہ صلاحیت کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی لرننگ کا کوئی ایک ٹرسٹیبل نمبر دے سکیں جس کی بنیاد پہ آپ اس کو آگے چلا سکیں. صحیح. اچھا، اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے. ہمیں ہمیشہ سے کیا یہ شکایت نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹرانسکرپٹ لے کے آتا ہے جس پہ بہت سارے نمبر لگے ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس وہ جس چیز کی اسکل کو وہ سرٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ امپلائبلٹی کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اسکل اس میں نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مثلاً مجھے ہمیشہ سے یاد ہے، ہمارے ٹیچر انگریزی کے کہا کرتے تھے پتہ نہیں فرسٹ ڈویژن لے کے آ گئے ہیں، لکھنا ایک خط بھی نہیں آتا، صحیح. ایک درخواست بھی لکھنی نہیں آتی. یہ شکایت سب کو ہے اور بڑی عام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں یہی ہے کہ جس ٹول کے ذریعے سے آپ نے میری صلاحیت، خط لکھنے کی صلاحیت کو جانچا، اس ٹول نے آپ کو جو جواب دیا اس کے مطابق آپ نے مجھے لیبل کر دیا، لیکن وہ صلاحیت میرے اندر تھی نہیں. صحیح. جس کے پاس میں کام کرنے گیا اس نے کہا اس کو تو اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اور اس طرح کے بے شمار ایکسپیرینسز ہیں، آپ بھی گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ جو چیز جنریٹ کرتے ہیں، جو نمبر جنریٹ کرتے ہیں، وہ ٹرسٹیبل نمبر نہیں ہوتا. سادہ لفظوں میں اس کی میں مثال لوں نا جی، تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس فرض کر لیجئے ایک فٹا ہے جس سے میں لوگوں کی لمبائی ناپتا ہوں، چیزوں کی لمبائی ناپتا ہوں. اگر وہ اسکیل پہلی دفعہ اس میز کی لمبائی ناپنے پہ کہے کہ یہ 2 فٹ ہے، دوسری دفعہ میں اسی سے ناپوں وہ کہے 3 فٹ ہے، تیسری دفعہ ناپوں کہ 1.5 فٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میز غلط ہے یا فٹا غلط ہے؟ فٹا غلط. فٹا غلط ہے. بالکل ایگزیکٹ یہی کیس ہمارا ہے جی. ہمارا اسٹوڈنٹ فرض کر لیں میز ہے اور ہمارا فٹا ہمارا ٹیسٹ ہے. صحیح ہے. وہی ٹیسٹ آج آپ کرتے ہیں تو آپ کے 10 نمبر آ جاتے ہیں 10 میں سے، کل کرتے ہیں تو وہی ٹیسٹ میں آپ کے نمبر 10 میں سے 6 آتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں تو شاید فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کے اوپر تو شک نہیں کر سکتا نا میں کہ آپ کی صلاحیت بدل گئی، اس نے خرابی کر دی. یہ آربیٹریری ہے، یہ ٹھیک نہیں بنا ہوا. سو ہمارے بورڈ کے جو ٹیسٹ آتے ہیں نا جی، خاص طور پہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ان میں سے اتفاقاً کبھی اچھے بھی بن جاتے ہیں آئٹم، لیکن ہم نے کبھی سسٹمیٹکلی یہ انتظام نہیں کیا دیکھنے کا کہ یہ ہمارے آئٹم ریلائبل بھی تھے، ویلڈ بھی تھے یا نہیں تھے. اس کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا. ہمیں اس کو اگر کرنا ہے نا جی، تو اس کا جو دنیا میں مروج طریقہ ہے وہ آئٹم بینکنگ کا ہے. صحیح. یعنی جس طریقہ کار سے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں نا، کہ مجھے لگا کہ ڈاکٹر ظفر جو ہیں وہ میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں اور اسکول میں پڑھاتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں. صحیح. تو میں نے آپ کو ایک لیٹر لکھا کہ پرسوں اس سال فلاں تاریخ کو امتحان ہونا ہے، آپ تشریف لائیے، ہم بیٹھ کے ایک ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں. صحیح. اور یہ بات کیونکہ ڈاکٹر ظفر میتھس کے اچھے ٹیچر ہیں، لہٰذا یہ آٹومیٹک سی بات ہے کہ یہ اچھا ٹیسٹ بھی بنا لیں گے. صحیح. یہ ایزمپشن اٹ سیلف غلط ہے، کیونکہ آئٹم رائٹنگ، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ ایک بالکل ڈفرینٹ آرٹ ہے. چلیں میں اس کو بھی بھول گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے کچھ سوال اپنی سمجھ کے مطابق بنا کے مجھے دے دیے، اور میں نے پوری طرح بغیر ان کو کسی بھی جانچ تول کے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ لوگوں کو ایسے ہی سمجھ آئیں گے جیسے آپ نے بنایا ہے، اور وہ ٹیسٹ دے دیا. جبکہ اس کا طریقہ اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ آج بنا لیا تو بس ٹھیک ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے.
ہم مختلف لوگوں سے آئٹمز ڈیولپ کرواتے رہتے ہیں اور پھر ان آئٹمز کو فیلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. صحیح. اس فیلڈ ٹیسٹنگ کے ڈیٹے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. ہم ان میں سے جو بھی ریلیونٹ طریقہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک نمبر جنریٹ ہوتا ہے ریلائبلٹی کا. ریلائبلٹی کا جو کویفیشنٹ ہے وہ 0 سے 1 کے درمیان میں فال کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر کوئی ٹیسٹ 100% کنسسٹنٹ ہوگا اپنے بیہیویئر میں تو اس کی ریلائبلٹی 1 آئے گی, اور اگر بالکل نہیں ہوگا تو 0 آئے گی. اور وہ نمبر ہم اپنے ریکارڈ میں نکال لیتے ہیں کیلکولیٹ کر کے, اور پھر وہ آئٹمز جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے آئٹم بینک کا حصہ بناتے رہتے ہیں. اور جس دن مجھے ٹیسٹ بنانا ہوتا ہے میں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اندر دی ہوئی ڈیٹیل کے مطابق آئٹمز اپنے آئٹم بینک سے سلیکٹ کرتا ہوں اور ٹیسٹ بنا دیتا ہوں. سو ریلائبلٹی ایک ان میں سے ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم نکالتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کسی اور لیکچر میں شاید بچوں کو بتایا ہوگا یا آئندہ بتائیں گے کہ انہی کریکٹرسٹکس میں سے آئٹم کی ڈیفیکلٹی ہے, آئٹم کا ڈسکریمنیشن لیول ہے, اور اس طرح کے میئرز ہیں جو ہم ہر آئٹم سے متعلق نکال کے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ہر آئٹم کو ہم اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئٹم بینک بنا لیا. اور جب ضرورت پڑتی ہے پھر اس آئٹم بینک میں سے متعلقہ ٹاپک کے, متعلقہ لیول کے, متعلقہ ڈیفیکلٹی کے, متعلقہ ڈسکریمنیشن کے آئٹم کو نکالتے ہیں اور ٹیسٹ میں استعمال کر لیتے ہیں. جب تک ہمارے بورڈ اس طرف موو نہیں کریں گے یہ نہیں ہو پائے گا. جتنا میرا تجربہ ہے نا جی بورڈز کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاں اس بات کی ناموں کی حد تک اویئرنیس موجود ہے. صحیح ہے. مطلب پشاور بورڈ کو میں نیم کر سکتا ہوں, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو کر سکتا ہوں کہ ان میں لوگوں نے ان کانسیپٹس کو سن رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے, لیکن کیونکہ وہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں لہٰذا وہ جب اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی شکل وہ بن جاتی ہے جو مقصد کو حل نہیں کر رہی ہوتی. سو انہیں چاہیے کہ یہ ایک باقاعدہ پروفیشن ہے اور اس کے ٹرینڈ لوگوں کو جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے اس کام کے لیے اور ان کا پول وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائیں گے نہیں تو ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس طرح کے معیار پہ پورے نہیں آئیں گے. صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا پروگرام کورس کوڈ 6407 کلاس 1 اسسمنٹ سے متعلق تھا, اور آج کے پروگرام میں ہم نے یونٹ نمبر 5 ریلائبلٹی آف ٹیسٹ سے متعلق گفتگو کی. میں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا. آخر میں پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.